And to take the method forward, I would like to call upon our guest of honor, Sarzada Peer Faisal Basha Sahab Qasmi Zaidi, if they would like to shower us with their Nurani Bayan. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Tahqiq, Faizan Hazur Khwaja Khwajgan, Darbar Aliya Shadpur Sharif, Darbar Aliya Mora Sharif. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في قرآن الكريم والفرقان الحميد في شأن حبيبي مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه سيدي يا حبيب الله شفيع الله شفيع المذنبين یا رحمت للعالمین. تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہیں جو بحر و بر کا مالک ہے، جو تحت الثری سے عرش تک کا مالک ہے، جو ستر العیوب ہے. اللہ انسان کے رات کے گناہ، صبح کے گناہ، ہر وقت کے گناہ، ہر وقت اعمال سے واقف ہوتا ہوا بھی اس پہ پردے ڈال دیتا ہے. غفار الذنوب ہے، گناہ معاف کرنے والا ہے. جو اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دے اسے خالی نہیں موڑتا. جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور وسیلے سے بات کرے اس کو خالی نہیں موڑتا. اس کی تعریف کے بعد اس ذات پاک پر بے حد درود و سلام. آسمان سے اترنے والی بارش کے ایک ایک قطرے کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، پتوں کے برابر لامحدود درود و سلام اس ذات پاک پر جن کے آنے سے بلبل نے چہچہانا سیکھا، جن کے آنے سے پھولوں میں تازگی اور خوشبو آئی، جن کے آنے سے چمنستان اس دنیا کے چمن میں بہار آئی، بہار لوٹ کے آئی، جس کے آنے سے ظلمت کے اندھیرے چھٹ گئے، جن کے آنے سے جو عشاق ہیں ان کے سینے ٹھنڈے ہو گئے، جن کے آنے سے عشاق کی جو آنکھوں میں آنسو ہیں، کچھ رات کو روتے ہیں، کچھ رات کو دن کو ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، رات کو جا نماز بیٹھے ہوئے ان کی یاد میں روتے ہیں. تو آنکھوں اللہ نے بنائی، آنکھیں صرف دیکھنے کے لیے، رونے کے لیے بھی بنائی ہیں، لیکن دنیا کے رونے کے لیے نہیں، اس کے رونے کے لیے، اس کے عشق میں رونے کے لیے. تو ان کے آنے سے وہ ذات مقدس جنہوں نے حبشی کو سینے لگایا تو آج ہمیں سیدنا و مولانا کہتے ہیں، ان کے وہاں حاضری باب الصغیر قبرستان دمشق کے اندر ان کی حاضری، ہر انسان کا شوق ہے وہاں جا کے اس کو سلام کہیں، عشق کو سلام کہیں، عشق کی داستان کو سلام کہیں، جس نے وہاں عرب کے ریگستان میں اپنی جلد کو جلسا دیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اونچی آواز میں کہتا رہا. تو یہ کس میں ان کی جس طرح علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کی تشریف آوری کا نقشہ کھینچا، لیکن یہ نقشہ اب یہ عرفان ہر کسی کو نصیب نہیں ہے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ عرفان ہم کو دیا. یہ محبت اور عشق کتنی قیمتی چیز ہے. اور جو باہر سوداگر بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں یہ بھی نکال دو، آگے گناہگار کتنے ہیں، لیکن یہ کتنا قیمتی خزانہ ہے، کیوں اس کو ہاتھ سے جانے دیں، اس کو سنبھال کے رکھیں. ایمان تو ہر کوئی مانگتا ہے سلامتی، اس کی عشق کی سلامتی عاشق مانگتے ہیں. ایک شعر عرض کروں گا حضرت سلطان العارفین کا. اے تن رب سچے دا حجرا پا فقیرہ جاتی ہو، نہ کر منت خواجہ خضر دی اندر آب حیاتی ہو. شوق دا دیوا بال انیرے لبی وسط کھڑاتی ہو، مرن تھی اگے مر گئے باہو جنا اے رمز پچھاتی. تو یہ جو اشعار ہیں ابیات باہو، یہ ایک ایک شعر اور ایک ایک جو بیت ہے ان کا وہ ایسا ہے جس طرح پورا سمندر کوزے میں سمیٹ لیا. تو یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا انہوں نے میسج دیا ہے. اور یہ قرآن پاک کا جو پورا نچوڑ اس شعر کے اندر موجود ہے.
گو کہ آپ نے یہ بڑی خوبصورت مجالس سجائی ہیں، اور خاص کر کے خلیفہ صاحب کی بہت بڑی کوشش ہے اور اس کو سراہنا چاہیے کہ میں ابھی شاید تیسری یا چوتھی مجلس مہینہ 1.5 مہینے کے اندر، تو اتنی مجالس اتنی تعداد میں سجانا یہ بہت بڑا کام ہے، اور اللہ جسے اس کام کے لیے چنے اور توفیق دے، ویسے بندہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا اور انہیں توفیق دی، کیوں؟ ان کے اندر جو عشق ہے، یہ عشق کی بات ہے، ویسے بندہ نہیں کر سکتا۔ تو ماشاءاللہ اللہ نے جو مجلس سجائی، اور میں سب کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ جو مجلس میں آئے اور جنہوں نے حصہ ڈالا اور جو سجانے والے خاص کر کے اس خاندان کو اللہ تعالیٰ قیامت تک آباد رکھے، قائم و دائم رکھے، حصہ ڈالنے والے آنے والے کوئی خالی نہ جائے۔ تو یہ جو میں جس میں سلطان عارفین کا یہ میسج تھا، اس کے اندر جب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اندر ہے تن، انسان کا اندر جو ہے نا، یہ سب یہ اللہ کا یہ حجرہ ہے، سچے رب کا حجرہ ہے، لیکن جب انسان، اب ہم دیکھیں آپ اتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، ہر انسان ایک داستان ہے، ہر چہرے کے پیچھے ایک داستان ہے، کوئی غم کی داستان ہے، کوئی خوشی کی داستان ہے، دنیا کی طرف دیکھیں کہیں غم ہے، کہیں خوشی ہے، کہیں چھاؤں ہے، کہیں اجالا ہے، لیکن انسان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے پانی کا چلنا بہاؤ کی طرح، وہ رکتی نہیں ہے، رک جائے تو پانی میں بدبو آ جائے تو وہ ڈپریشن کی نشانی ہے، لیکن جو چلنے کا نام ہے وہ ایک جس کا فیض جاری و ساری رہتا ہے، وہ چلنے والا پانی ایسے جو اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے۔ تو اللہ کے فقیر بھی ایسے ہی ہیں جن کی متوجہ اپنے اندر کی طرف ہوتے ہیں ہر وقت، اور اپنے اندر توجہ رکھ کے ان کی جو تانے ہیں ساری وہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے عشق مصطفیٰ کے سمندر مستغرق ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے رک جانا وہ اور ہے، یہ جو سبق ہے قرآن پاک کا پورا نچوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ یہ ہے، 3 چیزیں، انما الاعمال بالنیات، اپنے نیتوں کو ٹھیک کر لو۔ اگر ویسے بھی انسان اپنے بچے کو پیار کرے تو وہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے کرتا ہے کہ میری اولاد ہے، لیکن یہی نیت ہو جائے کہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ تیری رضا کی خاطر، تو جو ثواب ہے وہ دگنا ہو جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اپنی خاطر، لیکن یہ سوچے کرے اللہ کا حکم ہے تو ثواب دگنا ہو جائے گا۔ تو ہر معاملے میں نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا انسان کا ہو جائے۔ دوسری بات، کبھی پوچھا جائے، اللہ پوچھے انسان سے، بندے تیرا دن کیسے گزرا، تو جواب ایسا ہو کہ پتہ ہی نہیں ہے کیسے گزرا، صبح کا نہیں پتا، شام کا نہیں پتا، تو اس میں ایک بات مجھے یاد ہے کہ دنیا میں ایک انسان اس قسم کے ہوتے ہیں، بھیڑ بکریاں جب مالک انہیں ڈنڈا دکھائے ریوڑ سے دور ہو جائیں تو وہ واپس آئے تھے، ڈنڈے سے ڈر جاتی ہیں۔ ایسا ہی انسان ایک ہوتا ہے، جب زندگی میں ایسا واقعہ ہو جائے تو وہ ڈر کے اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے، اور یا دوزخ کے ڈر سے یا ان معاملات کے ڈر سے جنت کے اصول کے لیے وہ اپنے کوشاں لگا رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بے لگام گھوڑے کی طرح، جس سے کوئی پتہ ہی نہیں، نہ اچھائی کا نہ برائی کا، اس میں مشرکین کافر بھی آ جاتے ہیں اور ایسے مومنین بھی آ جاتے ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن انہوں نے کوئی منزل کا زندگی مقصد حیات بھول چکے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو اس گھوڑے کی طرح جو اللہ کا وفا کی نشانی ہے، گھوڑا تیز رفتار اپنی منزل کی طرف گامزن ہے، نہ وہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں، اور جب خدا تک پہنچ جاتے ہیں تو خدا انہیں اپنے شعر بنا کے مخلوق کی رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے۔ وہ نہ بندر کی طرح چاپلوس ہوتے ہیں اور نہ کسی کی چاپلوسی کرتے ہیں۔ حضرت مجدد ثانی نے اکبر کے آگے سر تو نہیں جھکایا، کوئی چاپلوسی تو نہیں کی، دین کو بچا لیا۔ تو یہ میسج یہ ہے ان 3 چیزوں کا، دن کیسے گزرا۔ اگر جواب ہو دن ایسے گزرا، یا اللہ میں تجھے دیکھ رہا تھا، تو مجھے دیکھ رہا تھا، تیری اطاعت میں گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرا، عشق میں گزرا، قرآن خوانی کرتے ہوئے گزرا، ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے گزرا، اہل و عیال خیال کرتے ہوئے گزرا، کسی کا دل نہیں دکھایا، اچھا دن گزرا، رات اچھی گزری، رات میں جانماز بچھا دیا، تیرے آگے رکوع و سجود میں گزرا، یہ دن اچھا ہے، یہ رات بھی اچھی ہے، لطف میں گزرے دن، اور دن بھی اللہ کی رضا کے لیے گزرے اور رات بھی اللہ تعالیٰ کے اس ذکر اور لطف اور مزے میں گزرے۔ جو صحابہ کرام رضوان تعالیٰ اجمعین تھے سارا دن کام کرتے تھے، دن کا معاملہ ان کا کچھ اور ہوتا تھا، رات کا بے چینی سے انتظار ہوتا تھا، رات آئے، کچھ رات میں سو جاتے ہیں، کچھ رات میں جاگ جاتے ہیں، اور جا کے جانماز میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی یاد میں زار و قطار ہوتے ہیں۔ ایک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جہاں دیکھنے کے لیے وہ شاخ بار بار کوئی بہانہ تلاش کرتے کہ جائیں اور وہاں دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دیں۔ تو کہیں
مکہ کے مدینہ شریف مکہ کے آتے ہوئے راستہ میں کھڑے ہو جاتے تھے, کہتے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کیسی ہیں, ان کا چہرہ کیسا ہے, ان کا مسکرانا کیسا ہے, انہوں نے کیا بات کہی. تو دیکھا تو انہوں نے بھی تھا, لیکن اس شاہ کے بہانہ تلاش کرتے ہیں. تو آج جو شاہ یہاں بیٹھے ہیں, ہم بھی ایک بہانہ تلاش کرتے ہیں. اور میلاد مصطفیٰ کو ایک وقت کی بات نہیں ہے. آپ شام چلے جائیں, ترکی چلے جائیں, دنیا میں کہیں چلے جائیں, جہاں صوفیاء کی خانقاہیں ہوں, ہر وقت میلاد ہوتے ہیں. تو میلاد کے لیے کوئی ایک دن نہیں ہے, لیکن ایک ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس مہینے کی بہت برکتیں ہیں. تو یہ موقع ان لوگوں کے لیے جو سارا سال نہیں کر سکے, تو کم از کم اس رحمت کے مہینے سے وہ بھی ضائع نہ جائے ان کے لیے, وہ بھی اس سے کچھ فیوز و برکات حاصل کر سکیں. کہ ہم لوگوں کی یہ وہ میں بات کروں گا. ابھی اس میں قرآن پاک میں آتا ہے کلا انا کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. ہرگز نہیں, بلا شبہ نیک لوگوں کی کتاب عرش کے نیچے والی علیین میں ہے. آپ کیا جانے علیین کیا ہے؟ یہ مہر زدہ تحریر ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرمائی, آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا نیک انسان اس دنیا سے جائے, میں دونوں روایات اس کو کمبائن کرتا ہوں. ایک حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس میں بھی یہی کہا گیا جب انسان دنیا سے, اللہ کا نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے, تو اس کی روح جب نکالی جاتی تو ایسا ہوتا ہے جیسے کستوری والی خوشبو, کستوری کی طرح خوشبو. اس نے مجھے ایک بات یہی حضرت بابا جی خواجہ غوث زمان بابا جی خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو 12 یا 13 سال کے بعد خواب میں آئے 15 بندوں کے, اور اشارہ دیا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے, اس کو پاؤں قبر کو سیدھا کرو. یہ خانہ کعبہ کی شیخ کی طرف مڑ گئے, پاؤں اس طرف جا رہے ہیں, تو پہلے کھولو. تو وہ میرے والد صاحب راوی کرتے ہیں حضرت پیر بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, کہ جب ان کی قبر کو کھودا گیا باہر, تو ان کا جسم ویسے ہی تھا, ان کے کپڑے مبارک کفن ویسے ہی تھا, ان کے چہرے میں مٹی کا ایک اتنا ذرہ بھی ان کی داڑھی کے اندر نہیں تھا, اور چہرے میں پسینہ تھا. قبر سے کستوری سے زیادہ خوشبو آتی تھی جو موڑا شریف کے پورے ادوار میں پھیل گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, فیضان قاسم, ماشاءاللہ. تو جو اللہ کے ولی ہیں, جنہوں نے مصطفیٰ کریم, میں ایک میسج دے رہا ہوں, ایک میسج ہے, یہ دعوت فکر ہے, کہ جو اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر, حضرت خواجہ قاسم مولوی نے 1000 نوافل ایک رات میں 80 برس تک آپ کا یہ معمول رہا. یہی معمول بی بی رابعہ بصری قلندر کا تھا, لال شہباز قلندر کا تھا. پیر مہر علی شاہ صاحب کو جب ان کے بڑے بیٹے لے کے گئے یہاں ٹیکسلا کے آگے, کہ میں ماں سارا پتہ ہے, کوئی پہاڑ میرے تو غائب نہیں رہا, 12 سال ایک ایک پہاڑ سے چلے کٹے. یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا مقام ہے. تو وہ کستوری کی خوشبو کی بات کر رہا تھا. جب اللہ کے ولی کی روح نکالی جاتی ہے تو وہاں کستوری کی خوشبو آتی ہے, اس سے بھی بہترین خوشبو آتی ہے, جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں. تو ان کو فرشتے جلوس میں لے کے عرش کی طرف جاتے ہیں. جب عرش کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں آگے سے اور فرشتے آتے ہیں, کہتے ہیں یہ کون ہے تمہارے ساتھ, کہتے ہیں یہ فلاں ہے, اس نے یہ اس کی صفات ہے, کہتے ہیں مرحبا, اس تم پہ بھی اور لانے والوں پہ بھی مرحبا, جو لے جا رہا ہے اس پہ بھی مرحبا. اور جب وہ عرش پر پہنچتا ہے تو اس کا چہرہ سورج, اس کے چہرہ دمکنے لگتا ہے, چمکنے لگتا ہے. اور جب اپنے رب کو دیکھتا ہے تو اس کا چہرہ سورج کی طرح چمکنے لگتا ہے. تو اس کے عرش کے نیچے کتاب ہے علیین کی کتاب, اس تحریر زدہ کتاب کو نکالا جاتا ہے. وہ فرشتے لکھتے ہیں اس کا نام, کیوں لکھتے ہیں؟ یہ وہ کتاب ہے, لکھ کے اس کو دوبارہ سیل بند کر کے عرش کے نیچے دبا دیا جاتا ہے. اور بروز محشر یہ کتاب باہر نکالی جائے گی, اور نکال کے وہ لوگ ہیں جو تمام حساب کتاب سے بری الزما ہیں, نہ صرف بری الزما ہیں بلکہ دوسروں کے بھی شفاعت کرتے ہیں. ان کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. تو یہاں فکر دعوت دیتا ہوں, یہ چیز ہمارے بس میں تو نہیں ہے نا, معرفت اور حقیقت ہمارے بس میں نہیں ہے, اللہ جسے چاہے عطا کر دے. شراب خانے میں بیٹھے ہوئے بشر حافی کو جب بنانا تھا کتب عالم, تو کیسے شراب میں ڈوبے ہوئے کو ایک بسم اللہ کی خاطر, کہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا, جاتے ہوتے پتھر سے لا کے نیچے گرے, اور پھر وہ بسم اللہ کی کہتے ہیں, روایات میں آتا ہے کہ اس کو صاف کر کے عطر لگا کے اوپر رکھ دیا. سیدنا خضر علیہ السلام آتے ہیں, باہر کسی بندے کو میخانے سے باہر بلواتے ہیں ان کو, بشر حافی کو, اور کیسے وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تیری عطا پسند آ گئی. تو اللہ جب عطا کرنا چاہے تو شراب خانے سے نکال کے اسے قطب عالم بنا دے.
تو کسی کو حقیر مت جانو. باہر کسی کو دیکھا اس حالت میں تو اس کو حقیر مت جانو. کسی کو حقیر جاننا ہمارا کام نہیں ہے. کسی کو اگر آپ آج کل دیکھیں غیبت کا بازار گرم ہے. مسجدوں میں جائیں غیبت کے بازار گرم ہے. مسجد تمہارا گھر نہیں ہے. مسجد کسی کا بھی گھر نہیں ہے. خلیفہ وقت کا حکم نہیں چل سکا تھا اور کس کا حکم چلے گا؟ جو کمیٹی حضرات ہیں وہ صرف اور صرف وہ خدمت گار ہے. اور جو امام ہے مسجد کا امام نہیں، کمیونٹی کا امام ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مسجدوں کے اندر میں گالی گلوچ سے ایک دوسرے کا استقبال کیا جاتا ہے. کیا قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ جہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ماں باپ بہن کی بیٹیاں گالیاں دی جاتی ہیں اور وہ چوپال بن کے رہ گئی ہے مسجد کو چوپال مت بناؤ. مسجد کو گھر نہ سمجھو، یہ اللہ کا گھر ہے. وہ اعتکاف کی نیت سے جاؤ. اپنی نیتوں کو جیسے کہا درست کیا جائے. یہاں مجالس میں دیکھیں لوگ جب جاتے ہیں گھڑیوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں آپ آئے ہیں مجلس کے اندر تو گھڑیوں کو دیکھنا، وقت کو دیکھنا سب چھوڑ دیجئے. اس کے فیوز و برکات حاصل کیجئے. جو جہاں اللہ کے ذکر کے لیے دو بندے بھی اکٹھے ہوں تو ان کے جو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پوری جگہ کو فرشتے بھر دیتے ہیں. جو خالی جگہ ہوتی ہے اس میں فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سکینہ سے مجلس بھر جاتی ہے. ان کا معاملہ ایسے جو ہو جاتا ہے رات کے اندھیرے میں آپ تارے دیکھتے ہیں کالے آسمان کے اوپر، تو آسمان والے زمین پر جب دیکھتے ہیں تو جہاں سے نور اٹھتا ہے وہی ہے جہاں اللہ کا ذکر، اس کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ کا ذکر کی بھی سیم یہ فارم ہے نا. سب سے اچھی فارم کون سی ہے؟ وٹ از دا بیسٹ فارم آف ڈوئنگ ذکر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ In the form of zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And how to do the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? The form of zikr of awliya Allah. Immerse yourself in the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What is zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Is durood salam. And durood salam is the best thing to get to Allah subhanahu wa ta'ala, to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. تو میں بات کر رہا تھا یہ کہ یہ ایک آخری چیز میں بیان کروں گا، اس کے بعد بات ختم کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ جو بات میں نے کی تھی اس کا ایک گناہ انسان کرتا ہے تو سوچتا نہیں ہے. تو میں نے علیین کی بات ایسی کی، دو چیزیں ہمارے نہیں ہیں لیکن شریعت اور طریقت کا راستہ اگر ہم مرید بنے تو طریقت کے راستے پہ چلنا سیکھیے. طریقت دلوں کو جوڑنے کا نام ہے، تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے. آپ چاہے سہروردی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، نقش بندی، مقصد ایک ہے. کسی بھی درگاہ سے تعلق رکھتے ہیں، جب دو درگاہ والے اکٹھے ہو تو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں، محبتوں سے ایک دوسرے کو جوڑ دیں، کیونکہ ان کے جو بزرگ تھے اکٹھے بیٹھتے تھے. تو آج ہم طریقت والے گروہ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپس میں بیٹھیے، محبت کا سودا کیجیے. وہ محبت کے سودا کرتے ہیں. آج ہم نفرت کا سودا کریں تو یہ طریقت نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. اب آخری بات کروں گا. ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس آیا کہ یا سیدی میں نے اپنے پہ ظلم کیا یعنی گناہ کیا، تو آپ کچھ نصیحت فرمائے میں گناہ سے بچ جاؤں. اس سے بات ختم کروں گا. آپ نے فرمایا ایک بات، ایسی کوئی بات کریں جو پیش نظر رکھوں ہمیشہ. آپ نے فرمایا صرف 6 باتیں مان لو، پھر چاہے جو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. 6 باتیں مان لو پھر چاہے جو کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. پہلی ہو، جب تم اللہ کی نافرمانی کرو تو اس کی نعمت کھانا چھوڑ دو. اس شخص نے جواب دیا دنیا میں جو کچھ ہے سب تو اسی کا ہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ میں وہ کھانا چھوڑ دوں؟ تو سب کچھ اسی کا ہے. فرمایا پھر تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس کی نعمت بھی کھاتے ہو اور اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو؟ ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، 6 مہینے خوشیاں ہو جائیں، ایک ذرا سا غم آ جائے جی ساڑھائی کر لا بیاسی معاذ اللہ، اس طرح شکوے شروع کر دیتے ہیں. تو آگے دوسری بات فرمائی جب تم اس کی نافرمانی کرنا چاہو تو اس کے ملک سے باہر جا کر کرو. اس نے کہا مشرق سے مغرب، شمال جنوب سب اسی کا ہے، کہاں جاؤں؟ فرمایا تو پھر تجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ملک میں رہتے ہو پھر اسی کی نافرمانی کرتے ہو، رہتے بھی اسی ملک میں ہو اور نافرمانی بھی اسی کی کرتے ہو. پھر فرمایا اگر کوئی گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ چھپ کر کرو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہیں دیکھ نہ سکے. اس نے کہا حضرت کیسے ممکن ہے، وہ تو تمام رازوں کا جاننے والا ہے. آپ نے فرمایا پھر تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس کے ملک میں رہتے ہو، اس کی دی ہوئی روزی کھاتے ہو، پھر اس کے گناہ بھی کرتے ہو. پھر فرمایا جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے تو ان سے کہہ دینا تھوڑی دیر کے لیے توبہ کرنے کے لیے مہلت دے دو. آپ نے فرمایا یہ تو بات ناممکن ہے. آپ نے فرمایا نادان جب تم ملک الموت کو تھوڑی دیر بھی روکنے پر قادر نہیں ہو تو مناسب نہیں ہے اس کے پہنچنے سے پہلے ہی توبہ کر لو.
یہ فکر دعوت میں دے رہا ہوں. اس کے پہنچنے سے پہلے ہی توبہ کر لو, اس کے پہنچنے سے پہلے ہی کچھ سامان اکٹھا کر لو. شریعت سے طریقت نکلتی ہے. نمازوں میں غفلت کرو گے. نماز کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت صلاح کہا, اور یہ کہا کہ جب تک اس سے وابستہ رہو گے تو فلاح پاؤ گے. تو آج ہم نماز سے غافل ہے, نماز ہی ہمارے اوپر باری پڑ گئی ہے. آگے فرمایا جب منکر نکیر قبر میں ہو تو سوال کرنے آئے تو کہنا کوئی ہیلے سے ٹال دینا. کہا کہ یہ تو سب سے مشکل کہنا, وہ کہاں ہیلے سے ٹلنے والے ہیں. پھر فرمایا اگر اس کو تم دشوار اور مجال سمجھتے ہو تو پھر اس کے آنے سے پہلے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. تو اس سے پہلے ہی تیار کر لو نا, منکر نکیر کو تو ٹال نہیں سکتے. پھر کل قیامت کے دن جب گناہ گاروں کے لیے فرمان عزدی ہوگا کہ انہیں دوزخ میں لے جاؤ, تم اڑ جانا کہ میں تو نہیں جاتا. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, کس کی مجال اللہ کے سامنے زبان درازے. تو کہا پھر خواہش کے مطابق پھر کیوں ایسا کرتے ہو, خواہش کے مطابق مجھے چھوڑ دیجیے, کہ ایسا کر سکتے ہو. کہا نہیں, پھر ایسا کرو کہ پھر کس کے بھروسے پر یہ کام کرتے ہو, کس کے بھروسے پر یہ کام کرتے ہو. تم کو جب پتہ ہے کہ جس چیز میں نجات ہے وہ کیوں نہیں کرتے. تو یہی فکر دعوت ہے ان 6 چیزوں کے اوپر, کہ جب انسان اتنی بے بس چیز ہے تو آپ لوگ کیوں غافل ہیں. انسان کیوں پریشانی, اینگزائٹی, ڈپریشن ہونے کا شکار ہے, اس کی وجہ دامن مصطفیٰ سے دوری ہے. اور ان 6 چیزوں کو ذہن میں رکھ کے, اور جو 3 چیزیں انما الاعمال بالنیات, دن کا کیسے گزرنا, اور تیسری اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا. جب آپ سیکھ لیں گے کہ غم بھی اللہ کی طرف سے ہے, اس پہ بھی راضی ہو جاؤ. خوشی بھی ہے تو اس میں تو ہر کوئی راضی ہے, غم پہ بھی راضی ہو جاؤ. غم تمہیں کندن بنانے کے لیے, ایسے نہیں آتے غم, انبیاء اور مرسلین کا تحفہ ہے. غم آئے گا تو تم دنیا کے پیچھے تو پھرتے رہے, اپنوں کے پیچھے پھرے, انہوں نے دھکا دیا, سارا مانگا دھکے ملے, محبت مانگی نفرت ملی, دنیا نے کچھ نہیں دیا. اب جب کچھ نہیں بچا تو اس کی طرف منہ کر لو. ہمیں خواجگاہ نے ہی سبق دیا, بچہ دنیا تو منہ موڑو تو اللہ کی طرف منہ کرو, دنیا تو خود پیچھے ہے. تو منہ اس کی طرف لگاؤ جو قبر تک اور قیامت کے دن جس نے فرمان دینا ہے, اسے جنت لے جاؤ یا دوزخ لے جاؤ, اس کی طرف منہ موڑو. یہی قرآن کا نچوڑ ہے کہ اپنے آپ کو, اپنے دم کو قید لگاؤ, اپنے سے گرد حصار کھینچو کہ ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے, ایسا کرنا ہے. Only for youngsters as well, you have to ask yourself a question, how you spent a day. You have to ask and you do muhasabah of yourself every day before you go to bed. The things that makes you successful in this world. Now 5 times salah, if you're connected to the salah you get falah, if you're not connected to the salah you won't get falah at all. Respecting your parents is must. You cannot get Jannah without respecting your parents, respecting your elders. And there's no hate. There's no hate in Islam, only love. Khwaja Mahinuddin Chishti Ajmeri spread the Islam through love. 100,000 Muslims came to Islam through love, not through hate. If you throw the leaflets full of hate, this is not the way to convince others of Islam. To hate others, you cannot bring them to Islam. To show your own example, stand up and show your example. Allah hum sab ko نیکی کی توفیق دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے کہ ہمیں حق کے راستے پہ چلائے اور باطل کے راستے سے بچائے, باطل خیالات سے بھی بچائے. اور یہ جو خلیفہ صاحب کی یہ کوشش ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ اس محفل کے فیوز و برکات سب کو نصیب کرے, اور سب کو ایسے میلاد کی مجلس میں آنے کی اور اسے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے عشق کو قائم و دائم رکھے, سلامت ایمان کی سلامتی اللہ قائم و دائم اور ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور عشق کی سلامتی کے ساتھ.